یا. اب یہاں پر آپ کو اتنا مزہ اس لیے نہیں آئے گا کہ پہلے ہی واو موجود تھا، لیکن آپ اس قاعدے کو اپلائی کرنے کے لیے اس واو کو چینج واو سمجھیں. یا اوزو، آزا یا اوزو. اب یہ سیغہ بن گیا آپ کا آزا یا اوزو. اب آپ دیکھیں گے کہ بڑی آسانی سے آپ کی زبان پہ بھی چڑھ گیا یہ. اب آزا سے جب گردان ہوگی، اجوف سے گردان، آزا آزا، آزو، آزت، آزتا. اور باب نصرہ میں آپ کو پتا ہے کہ چھٹے سیکھے میں جا کر جو ہے وہ فا کلمہ پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اذنا. پھر ازتا، ازتما، ازتم، ازتی، ازتما، ازتنا، ازتو، ازنا. یعوذو، یعوذو، تعوذو، تعوذو، اعوذو. ہمارا ریکوائرڈ ورب جو ہے وہ یہاں پر پڑا ہے اعوذو، یعنی واحد متکلم کی جگہ پر اعوذو، نعوذو. یعوذانی، تعوذانی، تعوذانی، تعوذانی. یعوذونا، یعوذنا، تعوذونا، تعوذنا، تعوذینا. تو یہ میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے جو ہے وہ گردان اجوف واوی کی باب نصرہ سے رکھ دی ہے. اب دوبارہ میں جب بھی یہ مادہ آئے گا میں پوری گردان آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، صرف میں آپ کو ریفرنس دوں گا کہ یہ گردان ہم کر چکے ہیں. آپ نے اسی پیٹرن پہ اس گردان کو جو ہے اس مادے کو اس گردان کے پیٹرن پہ آپ نے انشاءاللہ تعالی رکھ لینا ہے. تو یہ آزا یا اوزو آپ کا ماضی مضارع بن گیا. پھر اس کا مصدر جو استعمال ہوتا ہے وہ آتا ہے معاذن. آزا یا اوزو معاذن. اور آپ کو پتا ہے کہ مصدر جو ہے وہ حالت نصب میں بولا جاتا ہے، ایک پریکٹس ہے. آزا یا اوزو کے معنی کیا ہے؟ آزا یا اوزو کے معنی ہوتے ہیں پناہ میں آنا. آزا یا اوزو کا استعمال جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس فعل کے بعد، جیسے میں ابھی یہیں پر اعوذ لکھ رہا ہوں، اس کے بعد اس اسم کا ذکر ہوتا ہے جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی پناہ نہیں ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. لہذا یہاں پر ذکر جو ہے وہ اللہ کا ہوگا. اور جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. حرف جار با کے ساتھ اعوذ. اور چونکہ حرف جار ہے لہذا اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا، حالت جر میں ہوگا. تو آپ کے سامنے یہ جو ایگزامپل بنے گی وہ بنے گی اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. یعنی سیغہ ہم نے طے کر لیا کہ اعوذ جو ہے ہمارا یہ واحد متکلم کا سیغہ ہے. میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آؤں گا. فعل مضارع جو ہے دونوں زمانوں کو کور کرتا ہے. پھر کانٹیکسٹ سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، یا کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ ہی ہم نے حال میں کرنا ہوتا ہے، کئی جگہ پر ترجمہ ہی ہم نے مستقبل میں کرنا ہوتا ہے. بہرحال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور جس سے پناہ میں آیا جاتا ہے، جس کے شر سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جاتا ہے، وہ من کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. من. آپ دیکھ رہے ہیں اب شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. لہذا الشیطان یہ جر میں چلا جائے گا. اور من کے نون ساکن کو آگے ملاتے ہوئے آپ کو پتا ہے زبر دی جاتی ہے. قاعدہ عربی زبان میں یہ ہے کہ کسی بھی ساکن حرف کو جب آپ آگے ملاتے ہیں تو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں. اس میں ایک ایکسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ من کے نون ساکن کو آپ آگے ملاتے ہوئے زبر دے کے ملائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے. اور پھر شیطان کی آگے صفت آئی ہے کہ وہ شیطان کیسا ہے؟ الرجیمی، مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، رجم کیا ہوا ہے. قرآن مجید میں آپ کو ایگزامپلز بہت ساری ملیں گی. سورہ مریم میں الفاظ ہیں، حضرت مریم سلام علیہا جب ایک الگ جگہ پر گئی ہیں کی ضرورت کے تحت، تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ ایک انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے ہیں. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں سورہ مریم کے کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ
اس پہ بولی حضرت مریم سلام علیہا انی اعوذ بالرحمن منکا. اب اس پیٹرن کو سامنے رکھے, انی اعوذ بالرحمن منکا, میں الرحمن کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے, ان کنت تقیا, اگر تو ڈرنے والا ہے. تو قالا, انہوں نے کیا فرمایا, انما انا رسول ربی کی, میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں, لی اہب لکی غلاما زکیا, تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا جو ہے وہ عطا کروں. تو اعوذ کا استعمال آپ کے سامنے آ گیا, الحمدللہ یہ پکا ہو گیا. اب جب بھی کبھی اعوذ استعمال ہوگا تو دو چیزیں آپ ضرور نوٹ کریں گے, جس کی پناہ میں آیا جا رہا ہے با کے ساتھ, جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جا رہا ہے وہ من کے ساتھ. اور سب سے اس کی مشہور ایگزامپلز آپ دیکھیں گے آپ کی معوذتین جو ہیں, کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس. آگے دیکھیں گے آپ مضمون جو آگے چلے گا, پھر من شر الوسواس الخناس پوری صورت پھر آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اعوذ کا استعمال آپ کے سامنے آ گیا, جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آ جاتا ہے. اس کا ایک استعمال آپ کے سامنے آ گیا کہ من کے ساتھ آتا ہے. قرآن مجید میں آپ کو اس کا دوسرا استعمال جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ملے گا. ان آپ کو پتا ہے کیا کرتا ہے, اس کے بعد فعل مضارع اگر آئے تو مضارع خفیف ہو جاتا ہے. ٹھیک, یعنی آپ کو ایگزامپل سورۃ البقرہ کی وہ ذہن میں آ جانی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا, جب ان سے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں, تو انہوں نے فرمایا اعوذ باللہ, لکھتے تو الفاظ وہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. ان اکون من الجاہلین, اور اس سے پہلے من انڈرسٹوڈ ہے, ذہن میں رکھیے گا, یعنی یہ ہم اسے محذوف سمجھیں گے کہ اس سے پہلے موجود ہے. یعنی اصل جملہ کیا تھا, اعوذ باللہ من ان اکون من الجاہلین. اب یہ اکونا جو ہے یہ آپ کا خفیف ہوا ہے کانا یکونو سے, یعنی وہی اجوف ایک پریکٹس اور آپ کی ہو جائے گی اس حوالے سے. اجوف واوی کاف واو نون مادہ کانا یکونو, آزا یعوذو کانا یکونو, یکونو تکونو تکونو اکونو, اعوذو اکونو, اعوذ ایک ہی وزن ہے, ذہن میں رکھیے گا, اور ان کی وجہ سے وہ اکونو سے اکونا ہو گیا. تو قرآن مجید میں یہ استعمال آپ کو اعوذ کا ملے گا. اعوذ آپ کا فعل اور فاعل, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا, اور فاعل دو صورتوں میں جملے میں موجود ہو سکتا ہے, یا وہ ظاہر ہوگا یا پھر وہ ضمیر ہوگا. ٹھیک ہے, اور ظاہر صرف آپ کو دو سیغوں کے حوالے سے نظر آ سکتا ہے. یعنی آپ کی گردان جو ہے اس میں سیغہ نمبر 1 اور سیغہ نمبر 4, سیغہ نمبر 1 اور سیغہ نمبر 4, اگر یہ دو سیغے آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ فاعل ظاہر آگے آ جائے, ہو سکتا ہے, لازمی نہیں ہے, ہو سکتا ہے. کوئی سیغہ آپ کو نظر آتا ہے تو فاعل پھر آپ کو آگے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا, پھر آپ کو فاعل آگے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ سیغہ جو ہے اعوذ, کیا یہ پہلے اور چوتھے سیغے میں سے ہے؟ نہیں, لہذا فاعل جو ہے اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے, ذہن میں رکھیے گا. تو اعوذ فعل اور فاعل, اور کون چھپا ہوا ہے اس کے اندر؟ انا, انا جو ہے وہ اس کے اندر چھپا ہے. اعوذ فعل اور فاعل. یہ با آپ کا جار ہے, حرف جار, اسم اللہ مجرور, جار مجرور آپ کو پتا ہے مل کے متعلق ہوتے ہیں. من پھر آپ کا حرف جار, الشیطان مجرور ہے لیکن اس سے پہلے یہ موصوف بھی ہے, اور الرجیم یہ اس کی صفت ہے. موصوف صفت مل کر ہم اسے مجرور کریں گے, اور پھر جار اور مجرور یہ دونوں مل کر متعلق ہو جائیں گے.
فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے آپ کا. تو یہ اس کا ایک انالیسس اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے آ جائے. یعنی فعل، فاعل اور متعلقات یہ آپ کے بن گئے جملہ فعلیہ. تو الحمدللہ ہمارا پہلا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ بھی لی، شعوری طور پہ پڑھ لی، کیونکہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اور شیطان اور کہیں ملے نہ ملے آپ کو اس راستے پہ ضرور ملے گا. اس کے بعد ہمارے سامنے اگلا حصہ جو آ رہا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو نظر آ رہا ہے. بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جملے کی طرح اگر ہم اس کے بھی حصے کر لیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ اس میں سب سے پہلے آپ کو با نظر آ رہا ہے، یہ حرف ہے، اسم ہے، اللہ اسم ہے، الرحمن اسم ہے، الرحیم اسم ہے. تو یہ حصہ آپ کے سامنے جو آ رہا ہے، میں اسے جملہ نہیں کہہ رہا، میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو اسے جملہ کہنے سے، کیونکہ جملہ ہے بھی نہیں. اس کا انالیسس ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو حرف اور اسما اس میں استعمال ہوئے، اس میں کوئی فعل استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں جملہ فعل کے بغیر نہیں بنتا. عربی زبان میں جملہ فعل کے بغیر بھی بن جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، فعل کے بغیر بھی بن جاتا ہے. لیکن یہ ٹیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا جملہ نہیں ہے. باپ کا حرف جر، اسم لفظ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اسم کا حمزۃ الوصل ہوتا ہے. اسمن، اس کا حمزۃ الوصل ہے، لہذا جب اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. حمزۃ الوصل کا یہ معنی ہے. لیکن اس کیس میں، خاص اس کیس میں آپ دیکھیں کہ وہ حمزہ جو الف کی صورت میں لکھا جاتا تھا، پڑھا نہیں جاتا تھا، وہ لکھنے میں بھی نہیں آ رہا. یہ ایک اسپیشلٹی ہے آپ کہہ لیں کہ اس حصے کی. باقی آپ کو ہر جگہ پر یہ الف جو ہے وہ لکھا ہوا ملے گا، ذہن میں رکھیے گا. تو اگر ترکیب میں آپ کے سامنے رکھوں، میں کہتا ہوں اللہ کا نام، مرکب اضافی اگر آپ کے سامنے رکھوں اللہ کا نام، تو آپ دیکھیں گے کہ مضاف پہلے، مضاف الیہ بعد میں، وکیبلری سامنے ہے اسمن اور اللہ. اب مضاف الیہ کے قواعد اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوگا، اس کا اعراب ہلکا ہوگا. اور اعراب ہلکا ہونے سے مراد کیا ہے کہ جن اسماء پر تنوین آتی ہے ان کی تنوین ہٹ جاتی ہے، اور مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. یہ اسم کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس اسم پر چونکہ تنوین آ رہی ہے لہذا الف لام داخل نہیں کیا، اعراب ہلکا کیا تو تنوین ہٹ گئی. اسم اور مضاف الیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. یہ حالت جر میں چلا گیا، یہ آپ کا بن گیا اسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا نام. تو یہ مضاف الیہ ہے. اس کے شروع میں جب آپ حرف جار با کا استعمال کریں گے تو یہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہے گا، پڑھا نہیں جائے گا. یہاں پر وہ لکھا بھی نہیں گیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ با کو ہم لمبے ڈنڈے کے ساتھ لکھتے ہیں. یہ اس کی خاص املا ہے. با کی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا گیا. یہ آپ کی کنسٹرکشن بن گئی بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں عربی زبان میں، ذہن رکھیے گا. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسم مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو تو حالت جر میں ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس اسم سے پہلے کوئی حرف جار آ جائے. اس کنسٹرکشن میں وہ دونوں وجوہات اکٹھی ہو چکی ہیں. اسم اللہ آپ کا حالت جر میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور اسم یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ حرف جار با کی وجہ سے. تو دونوں وجوہات یہاں پر اکٹھی ہو گئی ہیں. اس کے بعد جب ہم اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں الرحمن، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی جر میں ہے. پھر اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں الرحیم، وہ بھی جر میں ہے.
جر میں جانے کی جینوئن ریزنز جو ہیں وہ دو ہی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے. تو یہ کیوں جر میں ہے؟ جب ایسی کوئی سچویشن سامنے آتی ہے تو ہمیں پیچھے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے. یہ دونوں اسماء اللہ کی صفات کے طور پہ استعمال ہوئے، اللہ کی صفات کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں. لہٰذا اس کا اگر میں آپ کے سامنے انالیسس کروں تو اسم کو ہم نے کہا تھا مضاف، اسم اللہ ابھی ہمارا موصوف بن گیا، صفت ایک، الرحمن صفت ایک اور الرحیم صفت دو. اب یہ موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہوں گے، اور حرف جار اور مجرور مل کر آپ کو پتا ہے کہ یہ متعلق ہی ہوتے ہیں کسی چیز سے، جنہیں ہم مرکب جاری کہتے ہیں، یہ متعلق ہوتے ہیں. تو اب یہ کس کے اب یہ مرکب جاری آپ کو پتا ہے کہ انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے، مرکب ناقص ہے، پورا مفہوم نہیں دیتا. اگر مرکب ناقص کے طور پہ اس کا ہم ترجمہ کریں اور تمام ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اردو میں ہم صفت پہلے بولتے ہیں، موصوف بعد میں بولتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا لڑکا، اور انگلش میں بھی آپ اسی طرح کہتے ہیں گڈ بوائے، صفت پہلے موصوف بعد میں. لیکن عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. لیکن اردو میں چونکہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو اردو محاورے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم صفات کو پہلے بولیں گے پھر موصوف کو بولیں گے. اس اعتبار سے ترجمہ کریں تو آپ کے سامنے ترجمہ کچھ ایسے بنتا ہے، الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ. تو اس حصے کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اور یہ پورا جملہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی متعلق مرکب جاری ہمارا بنا ہے. اب کس کے متعلق ہے یہ؟ اس حوالے سے پھر دو آ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یا تو ہم اس سے پہلے فعل کوئی محذوف مان لیں، کوئی فعل محذوف مان لیں. مثلا ہم کر لیں اشرعو، میں شروع کرتا ہوں، اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اقرعو فعل محذوف مان لیں، اقرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یا پڑھ لیں اتلو، تلا یتلو، میں تلاوت کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا پھر ایک جنرل چونکہ حکم ہے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے، اس کو اگر سامنے رکھیں تو پھر وہی فعل جو ہے معذوف مانا جائے گا. جیسے آپ کچھ لکھنے لگے ہیں تو کتبہ یکتبو سے اکتبو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سوار ہونے لگے ہیں تو رکبہ یرکبو سے ارکبو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کوئی چیز پینے لگے ہیں، شربہ یشربو سے اشربو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کوئی چیز کھانے لگے ہیں، اکلا یاکلو سے تو آکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ایک اور دوسری رائے ہے کہ ہم اس سے پہلے ایک مبتدا محذوف مان لیں، یعنی ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے. اب اگر آپ فعل محذوف مانتے ہیں تو پھر اس کو ہم متعلق کریں گے فعل کے، اور یہ بن جائے گا آپ کا جملہ فعلیہ. اور اگر آپ ابتدائی، یعنی ابتدائی کیا ہے، مرکب اضافی میں لا رہا ہوں، ابتدائی میری ابتدا، اور اگر آپ اس کو اسم کے متعلق کریں گے تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو ترجمہ کیا انہوں نے یہی سمجھ کے ترجمہ کیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے کو عربی گرامر نہیں آتی، لہٰذا انہوں نے بات سمجھانے پہ زور دیا اور گرامر کی باریکیوں میں وہ بالکل نہیں گئے. یہ تو ہم ایک کوشش کر رہے ہیں قرآن مجید کو اپنی آنکھوں سے پڑھنے کی. ہمارے بزرگوں کے ترجمے ہمارے سامنے ہوں گے، ہم جو ایفرٹ کریں گے اس کے بعد ٹیلی کریں گے کیا ہماری کوشش صحیح ہے. ہاں، تراجم کو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں عربی گرامر جاننے کے بعد. ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے کس بزرگ نے جو ہے وہ گرامر کے رولز کو اپلائی کرتے ہوئے یہاں پر ترجمہ کیا ہے،
کس نے کس چیز کا خیال رکھا ہے. یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے مدد ملے گی. قرآن مجید کا ترجمہ ہم نے نہیں کرنا, ذہن میں رکھیے گا کہ نیا ترجمہ ہم نے نہیں کرنا. ہمارے سامنے, میں یہاں بھی آپ کے سامنے اگر کوئی ٹیکسٹ رکھوں گا تو اس میں جو تراجم ہمارے بزرگوں کے کیے ہوئے میں انہیں ہی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ